میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، نکاح کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے بیان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس موضوع کا آج تقریباً آخری بیان ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جو رشتہ وجود میں آتا ہے اسے زوجین، میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتے تو یہ رشتہ اور یہ زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سکون اس وقت ہوگا کہ جو حقوق اللہ رب العزت نے جس کے ذمے فرض کیے ہیں وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور اسی رشتے کی بنیاد پر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جس گھر میں سکون اطمینان ہوتا ہے، پیار محبت الفت ہوتی ہے، تو اس کے اثرات ان کی اولاد کے اوپر پڑتے ہیں اور اولاد کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ آج کے بچے کل کا معاشرہ بننے والے ہیں، تو میاں بیوی کا آپس میں تعلق اور محبت کے اثرات اولاد کے اوپر پڑتے ہیں اور اولاد کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر روزانہ لڑائی جھگڑے کی صورت رہتی ہے، اختلافات رہتے ہیں، اس کے اثرات بھی اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کو بہت نازک قرار دیا گیا ہے۔ کتنا نازک ہے؟ ایک لفظ سے جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکتے۔ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، جتنے الفاظ مرضی کوئی بول لے۔ باپ 1000 مرتبہ کہہ دے میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، ایسے عاق ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا ختم نہیں ہوتا، بیٹا رہتا ہے۔ بیٹا بیٹی کو کہہ دے کہ یہ میری آج کے بعد بیٹی نہیں ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی اور رشتے اس کے علاوہ ہیں وہ بولنے سے ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ رشتہ بڑا نازک ہے، بڑا اہم ہے۔ ایک لفظ سے جڑتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو نازک قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ رشتہ خوشگوار کیسے بن سکتا ہے، خوبصورت کیسے بن سکتا ہے، اچھی سکون بھری زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے، جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے نکاح ہوتے ہی مرد کے ذمے اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق بتا دیے۔ یہ حقوق مرد کے ہیں اور یہ حقوق عورت کے ہیں۔ توازن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ دونوں کے لیے الگ الگ ہدایات قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اچھے طریقے سے کرو۔
اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، طبیعت آپس میں ملتی نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں اس عورت کی کوئی بات اچھی نہ لگے، یقیناً ایسی صفات بھی اس کے اندر ہوں گی جو تمہیں اچھی لگیں گی۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ان کی بیوی ایسے ہی بد اخلاق اور بد مزاج تھی، طبیعت آپس میں ملتی نہیں تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ اسے طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کر دیتے اور نکاح کر لیں؟ تو وہ فرمانے لگے یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ وصف کیا ہے؟ کہ یہ با وفا بہت زیادہ ہے، جس جگہ پہ میں اسے کھڑا کر دوں یہ میری بات مانتی ہے، اس کے اندر وفا ہے، وفا کا جو وصف ہے اس وصف کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حدیث میں آیا کہ اگر تمہیں اس عورت کی کوئی چیز ناپسند لگ رہی ہے تو کسی موقع پہ اوپر اس کے اندر اللہ نے ایسے اوصاف بھی رکھے ہیں، تمہیں اس کی کچھ چیزیں اچھی بھی لگیں گی، تم ان اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نظام زندگی کو، اس رشتے کو نبھانے کی، چلانے کی کوشش کرو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس رشتے کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن کریم جتنے بھی احکامات ہمیں بتاتا ہے اس میں ایک اصول بتا دیتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ تم نے کیسے دینی ہے، روزہ تم نے کیسے رکھنا ہے۔ اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امت کو بتائی ہیں، لیکن خاندانی نظام کے متعلق قرآن کریم نے اصول بھی بیان کیا اور قرآن کریم میں اللہ نے تفصیلات بھی بیان فرمائی کہ تم نے اس نظام کو کیسے چلانا ہے، اس نظام کو برقرار کیسے رکھنا ہے، اس کی جزیات بھی قرآن کریم میں بتائی گئی، صرف اہمیت بتانے کے لیے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھو۔ جو عورت تمہارے گھر میں آتی ہے کتنی بڑی قربانی کر کے آتی ہے، اسے ملازمہ نہ سمجھو، اسے نکرانی نہ سمجھو، اسے باندی اور غلام نہ سمجھو، اس کے اللہ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تم تصور کرو کہ اگر یہی کام تمہیں کرنا پڑ جائے کہ تم نے اپنا گھر بار چھوڑ دینا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا ہے، تم چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، تم اس کا تصور کرو کہ تمہارے لیے یہ کام کتنا مشکل ہے۔ فرمایا تم اس عورت سے سبق سیکھو کہ جس نے ایک بول کے ذریعے اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے اور زندگی بھر زندگی نبھانے کا عزم تمہارے ساتھ کر لیا، صرف 2 جملوں سے اس نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنے خطبات میں، اپنے واعظ و نصیحت میں مردوں کو بار بار متوجہ کرتے رہے اور تاکید فرماتے رہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا کہ اگر تم اسی طرح زندگی گزارو گے، نظام چلانے کی کوشش کرو گے تو چلتی رہے گی، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، جیسے پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، تو اس طرح عورت بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ تشبیہ دی ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز پیدا کی ہے، اور اللہ نے اسے ناقص العقل بنایا ہے، مرد کو کامل العقل بنایا، عورت کی فطرت میں ناقص العقل ہے، اس لیے عورت قاضی اور جج نہیں بن سکتی، کوئی نبی عورت نہیں بن کر نہیں آئی، کتنے کام ایسے ہیں کہ عورت کے اوپر ڈالے نہیں گئے، وہ مرد کے اوپر ڈالے گئے ہیں، وہ حقوق، وہ ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے عورت کو ناقص العقل بنایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کو معذور ہو، ہم اس کی رعایت رکھتے ہیں کہ اس کا عذر ہے، اس عذر کی بنا پر اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، فرمایا یہ بھی عورت کا عذر ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت ہی کمزور بنائی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی، اپنی امت کو نصیحت فرمائی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں آخری بیان تھا، آخری خطبہ تھا، فرمایا تھا کہ اس کے بعد ہم اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائی، صحابہ کے بھرے مجمع میں خطاب فرمایا، وہ چن چن کر باتیں ارشاد فرمائی، ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ کہیں امت اس کے خلاف کر کے پھسل نہ جائے۔ تو اس میں خاص باتوں میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خاص طور پہ نصیحت فرمائی۔ اگر ہم نظام ازدواجی چلانا چاہتے ہیں، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نظام کو چلانے کے لیے جو ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، ہمیں انہیں اپنانا ہوگا۔ اختلافات اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، یہ رشتے میں دراڑ اس وقت آتی ہے کہ جب خامد اپنے حقوق ادا نہیں کرتا، عورت اپنے حقوق ادا نہیں کرتی، اور خامد یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے احکام عورت کے ذمے ہیں، اور کتنے ایسے کام ہیں جو شریعت نے عورت کے ذمہ ڈالے نہیں گئے، معاشرے نے لگائے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کرے تو بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور معاشرت خوبصورت بنتی ہے، لیکن اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن معاشرہ اس کے ذمہ کر رہا ہے۔ اور اگر ان حقوق میں، ان چیزوں میں جو حقوق اس کے ذمہ نہیں ہیں، ان میں ذرا کمی کوتاہی ہو جائے تو گھر کے اندر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بڑا مشکل گزرا، اور آپ نے منع فرمایا اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کہ عورتوں کو مارنے سے پرہیز کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گھر کی زندگی آپ کی ازواج مطہرات بتاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 9 عورتیں تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو مسکرا کے داخل ہوتے تھے، گھر تشریف لاتے تو مسکراتے آتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو نہیں مارا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پانی کا ایک پیالہ ہوتا، ہم سب پانی پیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پانی پینے کے بعد
مجھ سے پوچھتے عائشہ تو نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ وہاں سے منہ لگا کر پانی پیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہ گوشت لگا ہوتا ہڈی کو اسے نوچ کے کھاتی, نیچے رکھ دیتی, اللہ کے نبی اسی کو اٹھا کر دوبارہ کھانا شروع کر دیتے, وہاں سے نوچنا شروع کر دیتے. گھر کی زندگی بتائی, خیارکم خیارکم, تم میں بہترین مرد وہ ہے, بہترین انسان وہ ہے, لنسائہم, جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے, وہ تم میں بہترین ہے. اور فرمایا وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي, میں اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں, میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. تم میں سے بھی وہی شخص بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. لیکن معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں, باہر تو ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, دوست تعریف کرتے ہیں, معاشرے والے تعریف کرتے ہیں, اور گھر سے پتہ کرواؤ تو پتہ چلتا ہے جناب جب تک گھر میں رہتے ہیں تھانے داری رہتے ہیں, گھر میں بد مزاج ہیں, بد اخلاق ہیں. آپ نے فرمایا وہ کمینہ شخص ہے, وہ لعیم کمینہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں پر جا کر سختیاں کرتا ہے, جو اپنی بیوی کے اوپر کو دبا کے رکھتا ہے. بیوی کو دبا کے رکھنے والا اس کو اللہ کے نبی نے کمینگی سے تعبیر کی ہے. لیکن معاشرہ کہتا ہے نہیں, جو بیوی سے محبت کا اظہار کرے کہتے یہ بیوی کے بھی نیچے لگا ہوا ہے. بہنیں کہتی ہیں, نندے کہتی ہیں, والدین کہتے ہیں بیوی کی بڑی بات مانتا ہے. بیوی کی بات ماننا قرآن کی تعلیم ہے, اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. محبت کا اظہار کرنا اللہ کے نبی کی خوبصورت تعلیمات کے اندر ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہمت ہے تم اپنی بیوی بچوں کو سہولت دے سکتے ہو, تمہیں دینی چاہیے, تمہیں آسائش دینی چاہیے, تمہیں اچھی رہائش دینی چاہیے, تمہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن زندگیاں گزر جاتی ہیں, ایسی کارگزاریاں سامنے آئیں, زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ خامد اپنی بیوی سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتا. زندگی گزر جاتی ہے کبھی کسی کام کی اس کی تعریف ہی نہیں کرتا. عورت کی فطرت میں ہے کہ میری تعریف ہو. 2 جملے اگر خامد اپنی بیوی کی تعریف کے بول دے گا تو پہاڑ نہیں گر جائے گا, لیکن عورت کا دل بڑا ہو جائے گا اور گھر کا نظام خوبصورت بن جائے گا, زندگی خوبصورت بن جائے گی. ایسے علاقوں کی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں, ایسی جہالتیں اس معاشرے کے اندر, اللہ معاف فرمائے, سن کے ڈر لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہا ہے. یہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے کہ ان کے ہاں عورت کی قدر و قیمت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے عورت پسند ہے, اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. کیوں فرمایا عورت, کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورت سے لوگ نفرت کرتے تھے, اس معاشرے میں لوگ عورت سے نفرت کرتے تھے. میرے نبی نے اپنی پسند بتا کر امت کو بتایا کہ عورت مجھے پسند ہے, کہ عورت سے کوئی نفرت نہ کرے. اگر ہم اس خوبصورت رشتے کی تفصیلات یقین کریں, قرآن میں پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز کے متعلق, روزے کے متعلق, عبادات کے متعلق اللہ نے ایک اصول بیان کیا, روزہ رکھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے, جزیات قرآن میں نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی نے بتائی نماز کیسے پڑھنی ہے, اللہ کے نبی نے بتایا زکوٰۃ کیسے دینی ہے, اللہ کے نبی نے بتایا روزہ کیسے رکھنا ہے. لیکن اس رشتے کی تفصیلات, اس خاندانی نظام کو کیسے چلانا ہے, اللہ نے قرآن میں اس کی جزیات بھی بیان فرمائی, تفصیلات بھی بیان فرمائی, اور اپنے بندوں کو بتایا کہ رشتہ کتنا اہم ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. اب اس کی کتنی تعبیرات ہیں, مفسرین نے فرمائی کہ عورت کو مرد کا لباس قرار دیا اللہ نے, اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا. تو میرے بھائیوں, ہمیں نکاح کرنے کے بعد جو حقوق ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں ان میں بڑا حق اور بڑا اہم فرض جو عائد ہوتا ہے وہ بیوی کے حقوق کا ہے. قیامت کے دن اس کا سوال ہے. اس لیے اللہ کے نبی
فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بعض لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جیسے ایک نکرانی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ عورت پر رحم کرنے کی برکت سے اللہ نے بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ طلاق دے دی جائے، لیکن اس شخص نے اس عمل کو اس لیے روکا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ صبر کیا، فرمایا اللہ نے اسی عمل کے اوپر اس کی بخشش فرما دی کہ تیرے اختیار میں تھا، تو نے میری ایک بندی پر رحم کیا تھا، اللہ نے بخشش کا فیصلہ کر دی۔ تو مرد کے ذمے ہے کہ نکاح سے پہلے حقوق پڑھے، مطالعہ کرے، سمجھے کہ قرآن اس بارے میں نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، الف با کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ذمے اب حقوق عورت کے کیا ہیں۔ وہ سب سے آ کر پہلے یہ آرڈر سناتا ہے کہ تیرے ذمے میری ماں کی خدمت بھی ضروری ہے، میرے باپ کی خدمت بھی ضروری ہے، میری بہنوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے، ان کا کھانا بھی بنانا ہے، ان کی روٹی بھی بنانی ہے، فلاں فلاں کپڑے بھی ان کی بھی استری کرنی ہے، کہ سارے گھر کی نکرانی تو ہی ہے، میرے تو کام کرے یا نہ کرے ان کے کرنے چاہیے جن کے میرے ذمہ واجب ہی نہیں، وہ اس کو بتائے جا رہے ہیں۔ یہ قانون غلط ہے، یہ معاشرت غلط ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے کہ ایک گھر میں دعوت ہی، ہم کھانا کھانے گئے، حضرت کی عادت تھی کہ جہاں کھانا کھانے جاتے تھے تو اس گھر میں کھانا کھانے کے بعد ان گھر والوں کے کھانے کی تعریف کرتے تھے کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے۔ تو عورت کی تعریف ہو جائے، میں نے کہا کہ عورت کا دل بڑا ہو جاتا ہے، عورت بڑی خوش ہوتی ہے کہ آج میری تعریف ہوئی ہے۔ تو کہتے میں نے اس خاتون کو پردے میں بلایا اور کہا کہ بیٹی آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ تو وہ رونے لگی، مجھے رونے کی تھے آوازیں، میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، کہ میں نے تو تعریف کی ہے۔ تو میں نے، حضرت فرماتے میں نے کہا بیٹی میں نے تو آپ کے کھانے کی تعریف کی ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی حضرت مجھے اس بات پہ رونا آیا ہے کہ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آپ پہلے شخص ہیں جس نے میرے کھانے کی تعریف کی ہے۔ عادت ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گے، ان کی تعریف کر کے آئیں گے کہ آپ کا کھانا بڑا اچھا تھا، بڑا گڈ تھا کھانا آپ کا، اور وہاں ٹرپ شپ بھی دے کے آئیں گے اور تعریف کر کے آئیں گے، دوبارہ بھی کھانا کھانے جائیں گے۔ گھر میں عورت چولہے کے سامنے، آگ کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی ہے کھانا بنانے کے لیے، آپ کے کپڑے استری کرنے کے لیے استری چلاتی ہے، گھنٹوں گرمی میں کھڑی رہتی ہے، لیکن اس کے کھانے کی تعریف، اس کی چیز کی تعریف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ ناانصافی نہیں؟ یہ غلط نہیں ہے؟ کیوں خامد اظہار نہیں کرتا؟ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، ہمارے حضرت جب اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گھر سے کوئی چیز بن کے آتی ہے، کپڑے استری ہو کر آئے ایک مرتبہ، تو فرمایا گھر میں فون میں لاؤ، فون کیا، فرمایا آپ نے کپڑے بہت اچھے استری کیے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا، پھر فرمایا فون میں لاؤ، گھر فون میں لا کر دیا، فرمایا کہ آپ نے بڑے اچھا کھانا بنایا ہے۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت آپ ہر کام پہ گھر فون ملا کے اور بات کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ عورت نے قربانی کر کے کپڑے استری کیے ہیں، قربانی کی، کھانا بنایا، آگ میں کھڑی ہوئی، گرمی کا موسم ہے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اگر 2 جملے ہم اپنی زبان سے اس کی تعریف کے نکال دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا، وہ خوش ہو گئی، اس اطمینان ہو گیا کہ میری چیز پسند ہو گئی ہے۔ عورت یہ چاہتی، ہر بار چاہتا ہے، آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ آپ کوئی کام اچھا کرتے ہیں، یہ فیس بک کے اوپر لوگ کیوں پوسٹیں لگاتے ہیں، کوئی کام اپنا دکھا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، کیوں؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے کمنٹس آئے ہیں اور کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو گڈ کہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ میرے اس کام کی کیا کریں؟ تعریف کریں کہ میں نے ایک اچھا کام لوگوں کو کر کے دکھایا ہے۔
یہ انتظار میں ہوتے ہیں کتنے کے کمنٹس آئے اور کتنے لوگوں نے میری بات کو اچھا کہا ہے. خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے, بار بار فیس بک کھول کے دیکھتے ہیں, واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کتنے کے لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں. تو گھر میں جو زندگی بسر کر رہی ہے, جس نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا ہے, وہ کسی چیز کی مستحق نہیں ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان کی گھر کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا, مزاج ملتا نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی بیوی تو ایسی ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ کافی اختلاف ہوتا ہے, وہ بد اخلاقی یعنی بد مزاج ہے, ذرا بول بھی دیتی ہے آپ کے آگے, تو آپ اور نکاح کر لیں. تو حضرت فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے مجھے جو ولایت ملی ہے نا اسی کی وجہ سے ملی ہے. وہ بڑے حیران ہو گئے تھے کیسے؟ کہتے اس کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے, میں صبر کرتا ہوں, صبر سے میرا درجہ بلند ہوتا ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, عبادت صبر کرنے کا نام بھی ہے. اور قرآن اٹھائیے آپ کو 20 آیات صبر کے متعلق ملیں گی. صبر صبر صبر, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے اجر دوں گا, اللہ فرما رہے ہیں. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے, نماز کے متعلق نہیں فرمایا, صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی, بغیر حساب کے انہیں اجر ملے گا. یہاں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, اس کو برداشت نہیں ہوتا. کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہوا ہے آج مرچ کیوں زیادہ ہوئی ہے کھانے میں, سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے. صبر ہے ہی نہیں. کپڑے ٹائم پہ استری کیوں نہیں ہوئے؟ ایک شخص مجھے بتانے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرا جوتا صاف کر دو, پالش کر دو. ایک تھوڑی سی جگہ سے پالش رہ گئی, اس نے اسی جوتے کے ساتھ اپنی بیوی کی پٹائی کی. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا باقاعدہ ہمارے خاندان میں ہمیں ترغیب دی جاتی نکاح کے بعد اپنی بیوی کو مارا کرنا ہے. یہ وہ جاہلیت کی باتیں جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میں نے جاہلیت کی ساری باتیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دی ہیں. لیکن آج ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. میرے نبی کی گھر کی کتنی خوبصورت زندگی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ ہمارے ساتھ گھر میں کام کروایا کرتے تھے, ہمارے ساتھ معاونت کرواتے تھے. اگر اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے, اس زندگی کو گزارنا ہے, تو ہمیں آنے والی خاتون کے, آنے والی عورت کے حق کو ادا کرنا ہے. وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, اور وہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی بندی ہے. اللہ نے تمہارے اوپر اس کے حقوق لازم کر دیے ہیں. اگر ہم ان حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اس نظام کو چلائیں گے, اس رشتے کو چلائیں گے, انشاءاللہ یہ رشتہ خوبصورت بن جائے گا. اور اختلافات اس وقت پیدا ہوں گے جب اس رشتے کو کے حقوق جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں وہ پورے نہیں کیے جاتے. آج کی مجلس میں اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات سن کر ہم میں سے ہر نکاح کرنے والے شادی شدہ شخص کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں عورتوں کے ساتھ وہ معاملات کروں گا جو میرے نبی نے بتائے, جو میرے نبی کی تعلیمات ہے, جو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. اور میں اپنی بیوی کی کاموں کی تعریف ضرور کروں گا, اور میں گھر میں پوری کوشش کروں گا کہ صبر کے ساتھ رہوں گا, اور گھر میں مسکراتا ہوا خوش ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا کروں گا. جو اللہ کے نبی کی سنت عمل تھا, آپ سلام کرتے تھے, آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے آپ کے گھر کی زندگی کتنی خوبصورت بنتی. لوگ تعویذات کے پیچھے چلے جاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں کہ گھر میں اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف ختم کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.